بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظریں عراق اور اسرائیل کی جنگ پر ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ یورپی یونین کا اجلاس چھوڑ کر فوری طور پر امریکہ پہنچ گئے اور انہوں نے ایران کو دھمکی دی۔ اس کے برعکس ایران نے اسرائیل کے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر بھاری نقصان کیا، اور دوسری طرف ایران نے کہا کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں جنگ روکنے کا کہنے کا۔ ناظرین، یورپی یونین کے اجلاس میں تمام ممالک نے ایران کو اس کا قصوروار ٹھہرایا۔ کسی ایک ملک نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اسرائیل کون ہوتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والا۔ ناظرین، اس میں چائنا نے بھی کھل کر کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ڈائریکشن سے مت کرے اور خصوصاً اسرائیل اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ ایران کے صدر کو جب دھمکی دی گئی کہ آیت اللہ کو مار دیا جائے گا، تو جس پر ایران کے وزیر میڈیا نے کہا یہ غلطی اب اسرائیل نہ کرے، اور اسرائیل کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ ہم ایٹمی طاقت بنے یا نہ بنے۔ انہوں نے کہا ہم نے NPT پہ دستخط کینسل کر دیے ہیں کیونکہ اسرائیل اس دنیا میں تیسری جنگ عظیم کی نشانی ہے۔ ہم پر دھماکہ کیا تو ہم مسلسل انہیں اب جواب دیتے رہیں گے۔ دوسری طرف 21 اسلامی ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کے ایران میں حملے کی مذمت کی اور کہا ہے کہ اس کو فوری طور پر روکا جائے، اس جنگ کو۔ ناظرین، ایران تسلسل سے اپنے اہداف کو نشانہ بناتا جا رہا ہے، موساد سے لے کے اسرائیل کی جوہری تنصیبات، اسرائیل کے ملٹری ہیڈ کوارٹر اور دیگر موقع۔ لیکن ایران کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ اسرائیل بہادر ہے، نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ ایران بزدل ہے۔ 1979 سے ایران پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے اور ہر قسم کا اسلحہ وہ ان کو دے رہا ہے، اور وہ دنیا کے جدید لڑاکا تیاروں سے، جدید میزائل سے، جدید ڈرون حملوں سے، ایٹمی ہتھیار کے باوجود ابھی تک ایران کو پسپا کرنے میں 1% بھی ناکام نہیں ہوا۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 کے اجلاس چھوڑ کر لندن اپنے امریکہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میں ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے تھا جو میز پر موجود تھا۔ اسرائیل ایران پر حملے روکنے والا نہیں، صرف ایک جنگ بندی نہیں، ہم اختتام چاہتے ہیں، ایک حقیقی اختتام۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران مذاکرات کرنے سے انکار پر مکمل سرنڈر کا مطالبہ دوسری طرف ایران نے کر دیا۔ دوسری طرف بتائیں گے کہ پاکستان میں آج بھی مرکز نظر پڈیالہ جیل میں بند بانی PTI عمران خان ہے۔ ان کی بہنیں نورین اور عظما سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا انٹرنیشنل سیناریو میں فی الحال 2 ہفتے کے لیے موجودہ حکمران جو فارم 47 کی پیداوار ہے، جو فارم کا 20 سیٹوں والوں کو اقتدار دیا گیا، یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM اور ان کے حمایتی طاقت یافتہ حلقوں کو۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 ہفتے کے لیے مہر کر رہا ہوں۔ اس پر اس کی بہن نے کہا کہ عمران خان کا آج بھی موقف وہی ہے جو ان کا پہلے تھا، یعنی کہ قائد اعظم والا موقف ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، فلسطین کو UNO کی قرارداد کے مطابق حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی صورتحال پر فکر مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان حکومت میں اتنی اہلیت ہی نہیں یہ ملک کو ان کرائسس سے نکال سکے۔ ناظرین، اس پہ آگے جا کے مختصر سی بات کریں گے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ یعنی کہ UNO ابھی تک کوئی بھی کسی بھی ملک کے درمیان ہونے والی جنگ میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ کسی بھی طاقتور ملک کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف قراردادیں منظور کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں اور
پاکستان جیسے مسلم امہ کا ویسے وہاں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ فلسطین پر حملہ ہوا تو یو این او کوئی کردار ادا نہیں کر سکا، ایسے ہی وہ ایسے نہیں کردار کر سکا۔ اس یو این او میں نے گزارش کی ہے G7 میں جو دنیا کی سپر پاورز ہیں جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، بدقسمتی ہے یہ اسرائیل کو اندھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایران نے اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کام کرے، ہم 1 سال تک حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا گزشتہ روز ہم نے جو موساد پر اپنے میزائل داغے تھے وہ نشانے پر لگے اور اس پر موساد کا دفتر خالی کروا لیا گیا۔ اسرائیل کی بیشتر آبادی ملک چھوڑ کر جا چکی ہے، ٹوٹل 97 لاکھ کا ملک ہے جن میں 72 لاکھ ان کی اپنی آبادی ہے۔ یقیناً اسرائیل نے امریکہ سے لی ہوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر ایران کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، لیکن ایران ایک جنگجو قوم ہے، اس کی اگر ماضی میں ہسٹری دیکھیں تو کئی ممالک اس کی بارڈرز کو لگتے ہیں، اسے فتح کرنا ناممکن ہے۔ اگر اسرائیل یہ سوچے کہ وہاں جا کر قبضہ کر لے گا تو یہ ناممکن ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، چین کے صدر نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ امریکہ کوئی ایسا کام نہ کرے اور اسرائیل ایسی حرکت نہ کرے جس کا اس کو انجام اس کا خطرناک ہو۔ انہوں نے کہا ہم کسی بھی طور پر خطے میں تیسری جنگ کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور ایران اور رشیا نے چین کے اوپر اس طرح ایران کو نشانہ بنانے پر احتجاج کیا ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ تھمتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس سلسلے میں چائنا کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس کی خاصی اہمیت قرار دی جا رہی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کو ایران کے میڈیا نے کہا کہ ان کے وزارت خارجہ اور ان کے صدر نے کہا کہ اگر اب غلطی کی تو ہم اس غلطی کا جواب دیں گے۔ ہم نے ابھی تک 7 ان کے F-35 طیارے تباہ کر دیے ہیں جو ہماری سرزمین پر اٹیک کرنے آئے تھے، لیکن ہمارے پاس زیر زمین میزائلوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ ایران کا طرف سے بیلسٹک میزائل پروگرام پر خاصی اسرائیل کے نتن یاہو پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں کود پڑے اور ان کی جو آج کل ایران مسلسل بار بار جو ابھی حملے کر رہا ہے ان کی جان بچ سکے۔ لیکن ایران نے واضح طور پر کہا ہے نہ یہاں رجیم چینج ہوگی امریکہ کی خواہش پر اور نہ ہی ان کے صدر کے لیے کوئی مشکلات ہوگی۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت کو اسرائیل کو اس دفعہ واپسی پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم اسے کسی بھی طور پر مزید حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ضرورت پڑی تو ایران اپنے دفاع کے لیے ہر حال میں ایٹمی طاقت بھی بنے گا اور اس کو کسی بھی صورت پر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ خیبر اور دیگر میزائل مارے جائیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکی بیڑوں کی مختلف ممالک سے امریکن بیڑے ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں جس پر چین کے صدر اور رشیا کے صدر نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو سکے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ روکا نہیں اور اسرائیل بھی ایران پر حملے کر رہا ہے۔ ناظرین اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست پر۔ پاکستان کی سیاست بڑے اہم موڑ پر آ چکی ہے۔ اس وقت ناظرین اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کو کافی دنوں بعد ان کی ہمشیرہ سے ملاقات کروانے دی گئی۔ ان کی ملاقات کرنے دی گئی، انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی نااہل حکومت میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کو کسی بڑے کرائسس سے نکال سکے۔ ہم اس ملک میں
فوری طور پر ملک میں ہونے والی موجودہ حکومت کے ہاتھ میں لی تحریر کو 2 ہفتے کے لیے مہر کرتے ہیں، ہمیں پاکستان سلامتی ہے۔ اسی طرح جس طرح جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو بانی پی ٹی عمران خان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا نریندر مودی ایک زہریلا آدمی ہے، ایک کینہ پرور آدمی ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے نریندر مودی کو نام لے کر سخت پیغام دیا تھا، لیکن جو آج تک سابق وزیر اعظم شہباز اور نواز شریف نہیں دے سکے۔ ناظرین، دوسری طرف محسوس نشست سے جو طریقے انصاف کا حق ہے اس کے بڑے خوبصورت سے آج کل بیانات ہو رہے ہیں۔ فیصل صدیقی نے آئینی بینچ کے ججوں سے وہ سوالات کیے کہ ایسا لگتا تھا کہ جو دلائل وہ دے رہے ہیں، جو لاجک کے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ فوری طور پر تمام نشستیں طریقے انصاف کے حوالے کر دے گی، لیکن 26ویں ترمیم کی مجبوریاں ججوں کو شاید فیصلہ کرنے سے روک رہی ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر فیصل صدیقی نے کہا بلے والے فیصلے نے ملک میں جمہوریت کے بغیر جمہوریت کی قبر کھود دی ہے۔ فیصل صدیقی جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے بلے والے فیصلے نے ملک میں جمہوریت کی قبر کھود دی اور اس قبر پر مٹی ڈالتے ڈالتے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک بانی پی ٹی عمران خان ہی پاپولر لیڈر ہیں۔ ناظرین، فیصل صدیقی نے یہ بھی کہا کہ جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا فائز عیسیٰ کے بارے میں تاریخ لکھی جا چکی ہے کہ فائز عیسیٰ نے سب کچھ تباہ کر دیا اور سب کچھ کھو دیا ہے۔ وہ جسٹس منیر سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں، اس کے بعد آگے چلیں گے پھر پاکستان کے حالات پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر چین کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ چینی ترجمان وزارت خارجہ نے وہاں شگاف لفظوں میں کہا چین کا ٹرمپ پر ایران اسرائیل متنازع تیل پر آگ چھڑکنے کے برابر ہے۔ آگ پر تیل چھڑکنے کے برابر ہے۔ آگ کو ہوا دینا، اس پر تیل ڈالنا، دھمکیاں دینا اور دباؤ بڑھانا، یہ تمام اقدامات صورتحال کو پرامن بنانے میں مددگار نہیں ہوں گے، بلکہ اس تنازع کو شدت میں مزید اضافہ اور اس کی دائرے کو وسیع کر دے گا۔ ترجمہ چینی، جو چین اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ اب امریکہ کو منمانیاں ختم کرنا ہوں گی۔ ناظرین، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی پر چین کی ریمارک دے دی ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو محسوس پنجاب کے بجٹ کو اشرافیہ کا بجٹ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک خاص بات، آج ہم 8-10 صحافی لوگ کٹھے دوست بیٹھے تھے۔ میری پیدائش لاہور کی ہے، ان میں زیادہ تر لاہور کے باہر سے بھی دوست تھے۔ انہوں نے کہا جو پچھلے چند سالوں میں پنجاب میں کچھ سرکاری افسران، اس میں بیوروکریسی، پولیس اور دیگر بھی آ جاتے ہیں، جو اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اور کچھ خاندان یا کچھ طاقتوروں کو اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اس کی مثال 77 سالوں میں نہیں ملتی۔ اگر کسی دن ملک میں شفاف حکومت آ گئی اور احتساب کا عمل شروع ہوا اور جنہوں نے اپنے خلف کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے عوام پر ظلم ڈھائے، تو ان افسران کا کچھ پولیس افسر، بیوروکریٹ اور کچھ اور افسران شامل ہیں، یہ نوٹ کر لیں، اس کی ایک باقاعدہ فہرست بن چکی ہے۔ ان کا ہر روز یوم حساب ہوگا اور یہ نشان عبرت بنیں گے اور یہ اپنے اداروں، اپنے محکموں کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں اور ملک میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ اس میں کچھ پولیس افسران اور بیوروکریٹ، ڈی ایم جی جسے اب کہتے ہیں، یہ کچھ خاندانوں کے ذاتی غلام بن کر ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف حکومتی چمچے کرچھے، سرکاری ترجمان جنہیں عمران ریاض ٹاؤٹ کہتا ہے، انہوں نے تو بے شرمی کی انتہا کر دی ہے۔ ناظرین، جیسے کوئی راستے میں جا رہا ہے، اس کو ڈاکو لوٹ لیتا ہے تو معافی چاہتا ہوں، ڈاکو بہادر نہیں ہوتا۔ اسی طرح میڈیا پر طاقت کے زور پر دھمکیاں دے کے ٹاک شو میں بیٹھ کر ایز اے اینالسٹ بیٹھ کر اینکر بن کر صحافی نہیں بن جاتے۔
दाग गंदे होते हैं और गंदे ही रहते हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे। कुछ लगड़ बगड़ चमचे करचे दोनों तरफ से माल खाकर जिस तरह अहम शख्सियात की तजलील कर रहे हैं, उन्हें खुली छुट्टी छोड़ी हुई है। लेकिन खैर, ये तो हर दौर में, जियाउल हक के दौर में भी कुछ लोग उसकी गोद में जा बैठे तो शायद अब भी बैठे हैं। नाज़रीन, आखिर में इस बात पर अलीमा हक इस बयान पर अपना वीलॉग खत्म करूंगा कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई में जिस गवाह को अपने मुकदमात, जिस गवाह की गवाही पर मुकदमात बनाए गए, कारकुनों और रहनुमाओं को सजा सुनाई गई, अगर इस गवाह की बात सुन ली जाए तो इंसाफ को शर्म आ जाए। बेशर्मों को अलीमा आपा कहां शर्म आएगी? ये अलीमा आपा ने कहा है, अलीमा बीबी साहबा ने कहा है। उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनकर हंसी रोकना मुश्किल था। जमान बार के घर की सारी सीसी फुटेज मौजूद है। झूठी गवाही देने वालों को जेल में डालना चाहिए और इन अफसरान को भी जेल में डालना चाहिए जिन्होंने झूठी गवाही देने पर मजबूर की। मैं दर्जनों मरतबा जमान पार गया इमरान खान से मिलने। उधर आम शहरी तो जा ही नहीं सकता था क्योंकि इमरान खान पर कई दफा कातलाना हमला हो चुके थे। लाहौर पुलिस रोजाना हमलावर होती थी। उधर अंदर से नाम आता था, फिर चेक किया जाता था और इमरान खान के अंदर गार्ड होते थे और उसके कमरे में महदूद लोग जिनके नाम नोट होते थे। इमरान खान पर जो 9 मई के प्लानिंग का गवाह बनाया गया, इतना बेहुदा, फजूल और घटिया है कि इस केस बनाने वाले के अगर 5 और 10 अफसरान को उनकी नौकरियों से निकाल दिया जाए तो पुलिस का खासा गंद साफ होगा। मैंने बताया है कि पाकिस्तान में अब इंसाफ का हसूल नामुमकिन हो चुका। 26वीं तरमीम में अज़ारे राय पर पाबंदी के बाद सहाफियों का गला घोंट दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अवामी गुस्से और नफरत का शिकार है। लोग सख्त नापसंदीदा करते हैं और पंजाब के बजट को खानदानी बजट कहा जा रहा है। ये पंजाब की 62 करोड़ 62% आबादी का नहीं है, अशराफिया का बजट है, जिसमें अशराफिया को अरबों रुपए खरबों रुपए के टैक्स चोरी करने वालों को मरात। सरकारी अस्पतालों में डिस्प्रिन नहीं मिलती। सरकारी स्कूल और पंजाब में अस्पताल, सैकड़ों ऐसे हजारों अस्पताल हैं जिनकी छत, दीवार और पानी और टीचर नहीं है। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में 1.5-2 लाख रुपए रोजाना के सरकारी प्राइवेट अस्पताल कमा रहे हैं, उनको पूछने वाले कोई नहीं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं बैठते। पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने जुल्म का ऐसा बाजार गर्म किया है कि 70 साल तारीख में नहीं मिलता। मैंने कहा ना, जिस दिन इनका हिसाब होगा तो हर रोज रोजे हिसाब होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।